کہ جب سامنے میدان کربلا لگا، ایک طرف کھڑے تھے حسینی 72 کی تعداد، دوسری طرف کھڑے تھے یزیدی کم و بیش 1 لاکھ کی تعداد۔ اب بتاؤ، آج لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے پھر ووٹ ہی تو دیا ہے، ہم نے حمایت تو کی ہے ظالم کی۔ اس وقت جنہوں نے یزید کی حمایت کی، یزید کو ووٹ دیا، پھر اس کو حاکم بنایا، اس کو اپنا خلیفہ امیر مقرر کیا، اس وقت کا صدر وزیر اعظم بنایا، اس کے بعد یزید نے جو ظلم ڈھایا، تو پھر بتاؤ کہ اس کے ووٹرز اس کے ظلم میں برابر کے شریک ہیں کہ نہیں ہیں؟ سب گناہگار اس کے جرم میں برابر کے شریک۔ اگلی بات، اور جن کی جوانیاں، جن کی تلواریں، جن کا زور بازو، جن کی قوت، جن کی برادری، جن کی دولت اس وقت کے یزید کے لیے کام آئی، حضرت امام حسین کے خلاف وہ کھڑے ہوئے، وہ اس وقت بھی یزیدی، آج زمین کے گڑھے کے اندر بھی وہ یزیدی، اور قیامت والے دن بھی جب وہ اٹھیں گے تو وہ یزیدی ہوں گے۔ اب سنیں جی حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ، بس بات جہاں میں ختم کروں گا، اللہ کرے کہ آپ کو یہ بات ہماری سمجھ آ جائے۔ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ روایت بخاری شریف اور مسلم دونوں کتب میں موجود ہے، آقا و مولا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے اس دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ، اور قیامت والے دن بھی تم اسی انسان کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام محدثین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ بات لکھی کہ جس انسان کو تم نے اس دنیا میں اپنا لیڈر مانا، جس کو تم نے اس دنیا میں اپنا رہنما مانا، جس کے لیے دنیا میں تم نے زندہ آباد کے نعرے لگائے، جس کے لیے دنیا میں تم نے اپنی دولت، اپنا ووٹ، اپنا زور لگایا، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ۔ جس انسان کو اس دنیا میں تم نے اپنا لیڈر رہنما مانا، جس کو تم نے دنیا میں محبت کی، اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ۔ اور ماں تشریف فرما، قیامت والے دن صفیں 2 ہی بنیں گے، 3 4 5 نہیں ہوں گی۔ ایک طرف اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے، دوسری طرف آقا و مولا کی اپنی قیادت ہوگی، آقا و مولا کا نام کا پاک جھنڈا خوشبودار لہرا رہا ہوگا، اور تمام حضور کے غلام مسلمان مومن تمام اس جھنڈے کے پاک جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے۔ بس اب وہ دن آپ نے یاد کرنا ہے کہ صفیں بن گئی ہیں اب 2۔ ہم نے کسی دنیا دار کمینے کو اپنا رہنما نہیں مانا، ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں، واللہ ہم نے اگر جس ہستی کو رہنما مانا، اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے۔ ہم نے نہ زرداری کو اپنا رہنما مانا، نہ نواز کو، نہ شہباز کو، نہ بلاول کو، نہ عمران کو، نہ شید ٹلی کو، نہ فواد ڈبو کو۔ ہم نے اگر اپنا لیڈر رہنما مانا تو اس ہستی کا نام ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری۔ ہم نے جس ہستی کے ساتھ محبت کی، اس ہستی کا نام ہے امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی۔ اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین اور ممتاز قادری کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، قیامت والے دن بھی ہم امیر المجاہدین اور ممتاز قادری کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک کعبہ کی عزت کی قسم، وہ دن میں نے بھی دیکھنا، آپ نے بھی دیکھنا، یہ دنیا دار کبینے بھی وہ دن دیکھیں گے۔ اس دن سے ڈریں کہ جس دن میں اور آپ اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ میں کھڑے ہو جائیں۔ اس دن آسیہ ملونہ گستاخہ بھی ادھر کھڑی ہوگی، پھر اس کے جناب اس کو رہا کرنے والے حاکم زمانہ یہ عمران خان لوگ، یہ لوگ بھی تمام آسیہ ملونہ گستاخ رسول کے ساتھ کھڑے ہوں گے، پھر ان کے حامی، پھر ان کے ووٹر، پھر ان کے سپورٹر، پھر ان کے چاہنے والے، پھر عقیدہ ختم لبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی ادھر کھڑے ہوں گے، پھر ممتاز قادری کو پھانسی دینے والے بھی ادھر کھڑے ہوں گے، اور اس صف میں کھڑے ہوں گے امیر المجاہدین، اس صف میں کھڑے ہوں گے غازی ملک ممتاز قادری۔ اور وہ دن دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آج تم پرچے دے رہے نا، یہ تھوڑا سا وقت ہے، انشاءاللہ ہمیشہ کی آنے والی زندگی آگے شروع ہو جانی۔ تھوڑی سی استقامت، شیروں کے ساتھ رہنا ہے، شیروں کی طرح جینا۔ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ کب جئیں گے؟ لیکن شان و شوکت کے ساتھ جئیں گے، جس وقت تک جئیں گے آقا و مولا کے دامن رحمت کے ساتھ انشاءاللہ جڑ کے جئیں گے۔ ایمان کے ساتھ جینا ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانا ہے، اتنی محنت ضرور کرنی۔